حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت دشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی کہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں جلد اس کو میسر آ جائیں گی، تو ہمیں بھی ضرور درود السلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصل و برکت ایک دفعہ درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تار چیز نہیں اور نہ ہی کوئی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں اپنی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی شان بے مثال ہے، اللہ کریم کی شان کوئی بندہ بیان کر سکتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کریم نے اپنی شان اقدس جو بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم کے انوار و تجلیات کے خزانے اس کے دل پر کھلتے ہیں، اور اللہ کریم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم کی شان کا پتہ چلتا ہے تو بندے کے مقام کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنا بندہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے گا، جتنا اپنے رب کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ فیضیاب ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں اپنی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے کہ وَعِندَهُ اسی کے پاس ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مفاتیح الغیب کے غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں۔ اس کے اندر تفسیر عنایہ القاضی میں ہے، یہ جو آیت مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتدا بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی، کہ اللہ کریم جب کسی کو ان خزانوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب کنجیوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس آیت مقدسہ کو پڑھا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو جب یہ پڑھا ہے تو اب ہمارے علم میں بھی آ گیا ہے کہ کنجیاں جو غیب کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب کسی کے پاس کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو دے دے، چاہے تو نہ دے، وہ مالک ہے۔ اگر کسی کو دے دے کہ جاؤ فلاں خزانے کا دروازہ کھولو، تو اب وہ اس کو حکم دے دیا گیا ہے وہ خزانے کا دروازہ کھولے، کیونکہ چابی اس کو دے دی گئی ہے، اس مالک کی حکم سے دی گئی ہے، مالک نے خود دی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے ایک اور تفسیر ہے، تفسیر ساوی، اس کے اندر یہ اس آیت مقدسہ میں اس بات کی منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی پسندیدہ جو رسول ہیں ان کو اگر چاہے تو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس کی جو غیب کی چابیاں ہیں، جو غیب کے خزانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، کوئی بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ جب اس کو استعمال کے لیے چیز دے دی گئی ہے، گھر دے دیا گیا، گھر اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، بندے کو دے دیا گیا ہے، بندہ اس کے اندر سہولت پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا بندے کو، بندہ اس کے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح لباس ہے، اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو دے دیتا ہے تو یہ بندے کو اللہ رب العالمین استعمال کرنے کا ایک موقع دیتا ہے کہ یہ استعمال کیسے کرتا ہے۔ استعمال کرنے میں بندے کو دیکھا جاتا ہے، ہر ایک کو جو بھی چیز دی جاتی ہے نا اللہ رب العالمین دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے استعمال میں بندے کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری اطاعت میں اس چیز کو استعمال کرتا ہے یا اس چیز سے میرا ذکر کرتا ہے، میرا شکر کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، یا ایسی چیز کے ذریعے تکبر کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے یا میری بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کئی دنیا کے اندر دیکھے گئے ہیں، جیسے کہ قارون کو جو خزانہ ملا، قارون کا خزانہ، تو اس نے تکبر کیا تو خزانے کے ساتھ ہی اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اسی طرح فرعون کو بادشاہی ملی، اس نے تکبر کیا، اس نے جب تکبر کیا، حالانکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے تکبر کیا تو اس کو غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح جو تابع دار ہوا اللہ کے رسول کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کے نہیں اس کو آخرت کے خزانے عطا فرماتا ہے، کیونکہ دنیا کے خزانے تو ختم ہونے والے ہیں، آخرت کے خزانے نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں جو چابیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کو صرف وہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لا یعلمہ الا ہوا، کہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے ان چابیوں کو، تو کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کے پاس سارا نظام ہے، ساری قدرت اسی کے پاس، ساری طاقت اس کے پاس، تو ان میں سے جس کو چاہتا ہے جو کچھ دے دیتا ہے، اپنی مخلوق میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دے بھی دیتا ہے، کسی کو نہیں بھی دیتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی عطا سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ نبوت جو ہے کسی نے خود حاصل نہیں کی، جتنے نبی آئے ہیں نا، نبی خود نہیں بن کے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نبوت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ عطا فرماتا ہے، اس عہدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو فیضیاب بھی فرماتا ہے۔ ولی جتنے ہیں ولی خود نہیں بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا، ان کو دوست اپنا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا، نہ اپنی مرضی سے کوئی نبی بن سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جس کو جو عہدے سے نوازتا ہے اس عہدے کی معلومات بھی دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے تو اس مقام کے علوم بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن جب کسی کو دے دیتا ہے اس بندے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ نعمت تیرے پاس ہے، اب اس کو تو نہیں استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط استعمال کرنا ہے، بندے کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں خزانوں کی بات کی ہے کہ خزانے جو غیب کے خزانے ہیں ان کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ بھی ارشاد پاک فرمایا کہ جو کوئی خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی خشکی جو ہے نا، زمین ساری خشک جو ہے،
ہمارے زمین کا حصہ جو ہے وہ یہ تو کم ہے، دیکھا جائے پوری روئے زمین پر زمین کا جو ہے خشکی والا حصہ یہ کم ہے، اور پانی والی سطح زیادہ ہے، سمندر کی سطح زیادہ ہے، کیونکہ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کہاں تک سمندر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ خشکی کے اندر جو زمین یہ انسان بھی دیکھتا ہے جو کوئی اس کی نظر میں آتا ہے، لیکن اصل میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ جو کوئی خشکی میں ہے اور جو کوئی تری میں ہے۔ تری سے مراد ہے جو گیلی زمین ہے، پانی والی ہے، زمین کے نیچے جو یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے زمین کے نیچے جو خزانے لوگ تلاش کر رہے ہیں، یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کی معلومات بھی دے دیتا ہے کہ کہیں گیس نکل رہا ہے یہ زمین کے نیچے سے، کہیں نیچے سے معدنیات نکل رہی ہیں، کئی ہیرے جواہرات نکل رہی ہیں۔ یہ خزانے اصل یہ دنیا کے خزانے ہیں، یہ بھی نکلتے ہیں۔ یہ ان کو اللہ رب العالمین جب ظاہر فرماتا ہے کسی بندے کو سوئی بوئی عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو علم عطا فرما دیتا ہے، وہ وہاں سے نکالتا ہے، حالانکہ خزانے غائب ہی ہیں تو بندے نکال لیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ان کو ایسا اللہ رب العالمین علم دیتا ہے، وہ نکالتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ خزانے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ تو جب بندے نکال رہے ہیں، بندوں کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جو زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، خشکی پر ہیں، تری پر ہیں، جو کچھ بھی ہے خزانے یا جو کچھ خزانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد مبارک فرمایا اور کوئی پتا نہیں گرتا۔ جو بھی درخت ہے نا، درخت جتنے بھی ہیں، درختوں کے ہم سارے درختوں کے نام بھی نہیں جانتے، درخت اتنے ہیں، حالانکہ یہ درختوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو وہ علم کیا تھا؟ ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو یعنی سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ تو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا کہ ہر چیز کا نام، جو بھی دنیا کے اندر ذرہ بھی ہے نا، اس کا نام بھی بتایا اور اس کا کام بھی بتایا، اس کے فائدے بھی بتائے، اس کے نقصانات بھی بتائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز، ہر درخت کا پتہ ہے، ہر درخت کے بارے میں معلومات ہے، تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیز بتائی ہے، تو کوئی جو درخت ہے جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو پانی کے اندر بھی درخت موجود ہیں، ایسے پتے والے پودے ہیں موجود ہیں، تو ان کا کوئی پتہ نہیں گرتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد پاک فرماتا ہے مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتہ نہیں گرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے۔ ہر پتہ جو گر رہا ہے، جس کو حرکت ہو رہی ہے، جو لگا ہوا ہے اوپر، جو درخت کے لگا ہوا اس پتے کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو گر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا علم یہاں بیان فرمایا ہے کہ کوئی پتا، جتنے درخت اندھیری چلتی ہے، اندھیری میں کتنے پتے گرتے ہیں، لاکھوں پتے گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ کتنے گر رہے ہیں اور کتنے باقی ہیں، سب کی معلومات اللہ تعالیٰ کو۔ تو سب اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا یعلمها، اللہ کریم کے علم میں ہے سب کچھ۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنی شان اقدس اس طرح بیان فرمائی کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اللہ رب العالمین نے ارشاد پاک فرمایا کہ نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا ہے جس کو وہ نہ جانتا ہو۔
زمین کی تاریکیوں میں، یعنی زمین پتہ نہیں کتنی گہرائی ہے والی ہے زمین، ہمیں تو نہیں پتا، لوگوں نے زمین کی تہ ابھی تک نہیں دیکھی۔ کئی چائنا میں کنویں نکالے ہیں کہ 700 کلومیٹر زمین کے نیچے انہوں نے کھڈا نکالا ہے، لیکن ابھی تک زمین کی تہ میں نہیں پہنچ سکے زمین کتنی گہری ہے۔ تو زمین بڑی گہری ہے، زمین کے اندر یعنی جہاں بھی کوئی شے نکالے تو کوئی نہ کوئی چیز نکلتی جاتی ہے۔ تو ایک ایک دانہ جو زمین کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ کریم خود اپنی شان اقدس بیان فرما رہا ہے کہ جتنے بھی اندھیرے میں ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہے، وہ چاہے سمندر کے اندھیرے میں ہے، چاہے زمین کے اندھیرے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی اندھیرے میں کوئی دانہ موجود ہے، اللہ کریم اس کو جانتا ہے۔ اللہ کریم کے علم میں ہے کہ اس کا کیا فائدہ میں نے رکھا ہے، کیا نقصان رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہی سب کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان اقدس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اپنی شان اقدس کو بیان فرمایا، ولا رطب ولا یابس، اللہ کریم ارشاد پاک فرماتا ہے اور کوئی تار چیز نہیں اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے۔ کوئی تار یا خشک، یعنی دنیا کے اندر دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا جو چیز دیکھیں گے آپ یا تار ہوگی یا خشک ہوگی، تیسرا نمبر ہے ہی نہیں، یا خشک ہے یا تار ہے۔ زمین کے اوپر جو چیزیں پڑی ہیں خشک ہیں یا تار ہیں، یعنی کہ خشک والی ہیں یا وہ تری والی ہیں۔ تو اس لیے زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں یا پانی میں، جہاں بھی جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے سب ٹوٹلی بتا دیا ہے کہ جو کوئی تار چیز ہے یا کوئی خشک چیز ہے، اللہ کریم نے اس سب کو لکھ رکھا ہے، اس کو لکھا ہوا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور اس کو لکھا ہوا بھی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ اس کے اندر علماء کرام فرماتے تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب مبین کا علم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اب ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ غیب کی کنجیاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جو کوئی خشکی میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کوئی تری میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، نہ کوئی زمین میں ایسا کوئی دانہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نہ جانتا ہو، مگر وہ سب کو جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کوئی تار چیز، کوئی خشک چیز، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے نام بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سب کو ہم نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے، سب کو کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ تو کتاب مبین کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب مبین قرآن پاک کو کہتے ہیں، قرآن پاک کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے۔ لوح محفوظ کی یہ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اس لیے کتاب مبین جو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اصل سارے علم کا مالک ہے، سب چیزوں کا مالک تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین علم غیب کے متعلق تفصیلی معلومات اگر حاصل کرنی ہو پھر اور کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سارا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو آج زمین کے خزانے لوگوں کے نہ ملتے، زمین کے اندر جو معدنیات ہیں یہ نہ ملتی، یہ بھی خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جب عام انسانوں کو ان خزانوں کو پتہ چل سکتا ہے تو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمائے ہیں، ان کو بھی خزانے عطا فرمائے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین جس کو عطا فرما دینا اس پر بندے کو جلنا نہیں چاہیے۔ تو کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی عطا فرما دی ہے تو دوسرا غریب آدمی جس کو نہیں ملی وہ اس پر کچھ کر نہیں سکتا، جلتا رہتا ہے۔ جلنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ کر دیا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نے نہ دی، یہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اس پر جلے یا اس پر کوئی اعتراضات کرے تو وہ بندے کا اہم کانہ اعتراض ہے یا اہم کانہ جلنا ہے۔
یہ سب عطا اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے جس کو جو گھر مل گیا ہے، گاڑی مل گئی ہے، یا کسی کو خوبصورت عورت مل گئی ہے، یا کسی کو اچھی سواری مل گئی ہے، جو کچھ کسی کو عہدہ مل گیا ہے، یہ بندے کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے جس کو جو کچھ مل گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو کسی کو جو مل گیا اس پر ہمیں کیا جلنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے اگر کسی کو نبوت مل گئی ہے تو ہم کیوں اس پر جلتے رہے؟ یا کسی نبی کو جو مقام و مرتبہ مل گیا، علم غیب مل گیا، تو ہم اس پر کیوں جلتے رہے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا تو ہمیں اس میں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بلکہ جو حکم دیا گیا ہے ہمیں وہ ہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے تابعدار رہیں. ہمارے بنانے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا مرتبہ دے دے گا. عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دے گا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بندہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. اپنی مرضی سے کوئی لاکھوں سال عبادت کرتا رہے چاہے میں جنت پالوں گا، وہ نہیں پا سکتا. ملے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اس لیے کوئی بندہ کسی کے لیے کوشش کرتا رہے کہ یہ بندہ جہنم میں چلا جائے، یہ بندہ جہنم میں چلا جائے، کوئی بندہ نہیں بھیج سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے بندے کے اختیار میں ہے نہیں کہ پھر جلنے کی ضرورت کیا ہے. کسی نبی کو جو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. کسی ولی کو جو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. کسی عالم دین کو جو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. کسی اگر دنیا کے جاگیردار کو دنیا جو عارضی دنیا ہے اس کے اندر جو عہدے ملے ہیں، کسی کو صدر بنا دیا گیا، کسی کو وزیر بنا دیا گیا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کو عہدے ملتے ہیں. اس لیے انسان کو کسی کے جو ملنے پر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رب سے خود بھی امید لگا کے رکھے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما. اگر اس کو حاجت ہے، طلب ہے تو مانگے، بلکہ مانگنا وہ چاہیے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے مانگا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا. آپ نے تو اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ ترغیب ارشاد فرمائی، جیسے حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن مختصر یہ ہے کہ آپ ایک دن چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشانات ہیں. تو انہوں نے عرض کی سرکار، ان کی آنکھوں میں آنسو آ کے سرکار آپ اللہ کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اتنی عاجزی کی زمین پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اقدس پر ہے. تو اگر آپ ہمیں فرمائیں، یہ دنیا کے بادشاہ دیکھو کیسے کثرا، ان کے پاس نرم گدے ہیں، اچھے رہنے کے لیے ساز و سامان ہے، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں فرمائیں کچھ آپ کو ہم بنا دیں، آپ کے لیے کچھ ہم تیار کریں آرام کے لیے. جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں وہ کافی ہے. ہم نے دنیا کو پسند ہی نہیں کرنا. دنیا ایک ہاتھوں کی میل ہے. دنیا ہاتھوں کی میل کو کون پسند کرتا ہے؟ جب ہاتھ دھو جاتی ہیں تو میل جو نکلتی ہے اس میل کو کون اپنے پاس رکھے گا؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے جب خود دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے دنیا میں سادگی سے زندگی بسر فرمائی آپ نے. اس لیے دنیا کی چاہت ہمیں بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے نہیں رکھی تو مانگنا چاہیے رب سے ضرور، لیکن مانگو آخرت کی بھلائی مانگو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ اپنے رب سے مانگو دنیا جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلائی والی دنیا نصیب فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یہ مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بھی مانگنے کا حکم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی مانگنے کا حکم دیا ہے. دنیا تو ایک حقیر ہے، دنیا کے پیچھے انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے. تو اس لیے بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ دے دینا، کسی کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہے اس پر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ جو مل گیا کسی کو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. خود کو طلب ہے تو رب سے مانگ لو، جو مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پر زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا